آغاز میں خبر یہ کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 66 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے مقرر۔ شعیب نظامی سے مزید جانیں گے۔ جی شعیب۔ جی، منسٹری آف فائنانس نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر کی ہدایت پر جاری کیا گیا، جس کے مطابق پیٹرول 5 روپے 66 پیسے، ڈیزل 1 روپے 49 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے۔ اب پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے 263 روپے 2 پیسے کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 275 روپے 41 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ قیمتوں کا اطلاق جو ہے 16 اکتوبر سے 31 اکتوبر کے لیے ہوگا۔ ساتھ ساتھ جو ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 26 پیسے کمی کی گئی ہے اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت 181 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ٹیوب ویل میں استعمال ہونے والے لائٹ ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 2 روپے 74 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ اس کی نئی قیمت جو ہے وہ 162 روپے 76 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ منسٹری آف فائنانس کو پرائم منسٹر کی جانب سے یہ ہدایت ملی تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں انٹرنیشنل پرائسز کا امپیکٹ جو ہے اس کو فل عوام تک منتقل کیا جائے۔ تمام کا تمام ریلیف عوام کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب۔ پنجاب حکومت کی تردید یا بلاول ہاؤس کی خالی چوکیاں، سچ کیا؟ بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی ہٹانے پر پیپلز پارٹی پنجاب حکومت پر سخت برہم۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے پنجاب حکومت نے بلاول ہاؤس لاہور سے سیکیورٹی واپس لے لی۔ 2 دن سے بلاول ہاؤس لاہور میں پنجاب پولیس کا کوئی اہلکار موجود نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس نہیں لی، سیکیورٹی معمول کے مطابق موجود ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر بیان دیا، کہا سیکیورٹی واپس لینے کی خبریں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ جواب میں پیپلز پارٹی نے بلاول ہاؤس کی بغیر پولیس سیکیورٹی فوٹیج جاری کر دی۔ ایک بڑا حساس علاقہ ہے یہ بلاول ہاؤس لاہور ہے۔ 2 دن سے یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے۔ بیرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی بہت ساری قوتیں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں۔ اگر یہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ وزیر اعظم پاکستان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی واپس دینی چاہیے۔ اگر یہ اس طرح کی بات کریں گے تو نہ ان کی حکومت رہے گی اور نہ ہم ان کے اتحادی رہیں گے۔ ہمیں ان سے توقع ہے بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی واپس کریں گے۔ احمد کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ایگزیکٹلی جانتے ہیں اس وقت صورتحال ہے کیا۔ احمد بتائیے گا کہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد جو چیک پوسٹ ہیں جہاں پر پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ بالکل خالی ہیں، کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں ایک عجیب سی کھچڑی جو ہے یہ بنی ہوئی تھی کہ جو پیپل پارٹی کے جو لاہور کی لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر پہنچی اور وہ کہتے ہیں کہ جناب لاہور پولیس کے اہلکار یہاں پر سیکیورٹی پہ موجود نہیں ہیں، جن میں کہ جنرل سیکرٹری رانا جمیل اور جو ان کے نائب صدر ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ یہاں پر لاہور پولیس کے سیکیورٹی والے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، جبکہ جو ترجمان پنجاب حکومت ہیں عظمہ بخاری اور مریم اورنگزیب جو کہ سینئر وزیر ہیں مسلم لیگ نون کی، انہوں نے فوری طور پر اس بات کی تردید کی کہ جو خبر چل رہی ہے اس کی تردید کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے لاہور کی سیکیورٹی لاہور پولیس کی سیکیورٹی موجود ہے۔ تو اس کھچڑی جو ایک پکی ہوئی تھی ہم لوگ پھر ہم یہاں پر خود موجود پہنچے اور موجود ہم جو یہاں پر اہلکار ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جو پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، لیکن ہم نے یہاں پر آ کے دیکھا ہے کہ لاہور پولیس کی جو سیکیورٹی ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جو ایس ایچ او سندر ہیں وہ بھی اس خبر کے بعد فوراً موقع پہ پہنچے کہ آیا کہ سیکیورٹی کے اہلکار وہاں کے موقع سے کہیں غائب تو نہیں ہو گئے۔ انہوں نے بھی آ کے دیکھا کہ جو اہلکار ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ جو پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 روز سے یہاں پر کوئی اہلکار موجود نہیں تھا، لیکن جو پولیس ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کی تردید کی اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر اہلکار موجود تھے۔ ریسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ شفلنگ کے ایک معاملہ ایسا تھا کہ اہلکار گئے اور پھر دوسرے اہلکار بھی موقع پر آ گئے ہیں، جبکہ اگر بات کی جائے لاہور پولیس کے سینئر افسران کی اور جو آپ کے ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی، ان کا کہنا ہے کہ جو VVIP جتنے بھی اہم مقامات ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ختم کر دی جائے یا واپس لے لی جائے، اور جبکہ لاہور پولیس کے جو سینئر آفیسر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی کوئی قطعی ہدایت نہیں آئی کہ جو بھی A کیٹیگری کے اور جو اہم مقامات ہیں جو VVIP اہم مقامات ہیں ان کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے، اور نہ ہی پیپل پارٹی کے کسی بھی سینئر صورتحال جو ہے وہ ایک مکس ہے۔ ایک طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اہلکار نہیں تھے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جیالوں نے یہاں پر سیکیورٹی خود سنبھالی، یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت اس بات کی نفی کر رہی ہے کہ اہلکار موجود تھے۔ یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کے مناظر ہیں کہ جب مقامی قیادت نے کہا کہ سیکیورٹی واپس بلا لی گئی ہے، اہلکار نہیں، اور ہم خود ڈنڈے اٹھا کر اب بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی کر رہے ہیں۔ نعرے بازی بھی ہو رہی تھی، سنیے دیکھیے کیا کہہ رہے تھے۔
नारा 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 बिलावल, जिए 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 बिलावल, नारा नारा भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, बिलावल, जिए बिलावल, नारे जरदारी, जिए जरदारी, नारा 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 भुट्टो, जिए। अच्छा, इसमें अहमर ये बताइएगा कि ये जो पुलिस एहलकार हैं ये क्या बताते हैं, आप यहाँ मौके पर पहुँचे, इनसे बात आपकी हुई होगी, कि ये जो रेस्टिंग पीरियड या जो शफलिंग पीरियड है ये कितनी देर का था कि इस बीच मकामी क़यादत पीपल्स पार्टी की दावा करी है कि एहलकार नहीं थे, कितनी देर में खाना खा के वापस आए? देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपको थोड़ी सी डाइवर्जन जो बिलावल हाउस की उसके हवाले से, कि इसके 3 गेट हैं, 1, 2 और 3। जो इसका गेट 1 है वो एक आम पब्लिक के लिए है कि जब भी यहाँ पर कोई सियासी मूवमेंट हो और अगर यहाँ पे मीटिंग्स और पब्लिक ने आना हो तो वो इस गेट से जाते हैं। ये मेरे अकब में जो है वही गेट है, और इसी गेट के हवाले से जो है वो पीपल पार्टी के लीडरान की फुटेज भी आई कि यहाँ पर वो बाकायदा खड़े थे डंडे लेके कि हम लोग सिक्योरिटी देंगे। लेकिन यहाँ पर कभी भी जो लाहौर पुलिस के जवान है, जो सिक्योरिटी है, वो यहाँ पर तैनात इस गेट पर नहीं होती। जो गेट नंबर 3 है वहाँ पर इनकी जो सिक्योरिटी है वो तैनात होती है कि जो भी वीवीआईपी मूवमेंट हो, जिस तरह अगर बिलावल जो है अगर उन्होंने खुद आना है या जो सीनियर रहता था अगर उन्होंने आना है तो वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद होती है। तो जब हम भी यहाँ पर आए तो हमने देखा कि जो सिक्योरिटी के एहलकार थे वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जबकि जो अंदर की सिक्योरिटी है बिलावल हाउस की, वहाँ पर तकरीबन 200 के करीब सिंध पुलिस के जवान जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमने जब आकर देखा तो हमने यही देखा कि लाहौर पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो मौजूद थी, लेकिन जब हमारी यहाँ पर आगे जनरल सेक्रेटरी जो है राना जमीली, इनसे बात हुई तो उनका कहना था कि 2 रोज से लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी नहीं थी। अच्छा, इसमें जाहिर है जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर हैं राना सनाउल्लाह, उनसे भी बात हुई, पूछा गया तो उनकी जानिब से कहा गया कि TLP मार्च की वजह से शायद नफरी की ज़रूरत, इसलिए बिलावल हाउस से पुलिस हटाई गई हो सकता है लाहौर पुलिस ने नफरी की कमी की वजह से इधर उधर से निकाल कर ड्यूटी पर लगा दिया हो। ये 11th आवर में राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की। मजीद वो कह रहे हैं कि जियालों ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी खुद संभाल ली है तो ये बहुत अच्छा है और हुकूमत को चाहिए सिक्योरिटी देने वाले जियालों को असलहा लाइसेंस भी फराहम करते। ये बिलावल हाउस की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई वो TLP के लॉन्ग मार्च के हवाले से काफ़ी ज़रूरत थी। इस किस्म की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं दाएँ बाएँ तो वो वहाँ से वो नफरी स्ट्रेंथ जो है वो विड्रॉ करते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत शायद हुई हो। खबर चल रही है पीपल्स पार्टी के जियालों का गश्त बिलावल हाउस के बाद खुद सिक्योरिटी संभाल ली। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा किया। गवर्नमेंट उनको लाइसेंस मुहैया कर दे, गन के पिस्टल के लाइसेंस फराहम कर दे। सर जब वहाँ पे पर्सनैलिटी जिसका वो घर हो वो ना हो, इतनी ज़्यादा फिर वहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने भी चौकीदार जो है वो काफ़ी होते हैं। अहमर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, लास्ट में ये बताइए कि अब एग्जैक्टली यहाँ पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और वो जियाले भी जो डंडे उठाकर अब से कुछ देर पहले तक फिर रहे थे, अब तमाम ही लोग बिलावल हाउस की सिक्योरिटी कर रहे हैं, सभी खुश हैं? देखें, जो जियाले यहाँ पर मौजूद थे वो फ़िलहाल अभी तो हैं यहाँ पर। जब हम आए थे तब नहीं थे, तब अंदर थे, लेकिन जैसे ही मीडिया की हमारी टीम पहुंची तो वो बाहर आ गए। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने तीनों गेट को देखा। जो लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार थे वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और जब ये खबर चली तो फिर SHO सुंदर भी मौके पर पहुँचे और उन्होंने भी अपने जवानों को देखा कि आया कोई ऐसी गफलत तो नहीं हो गई, लेकिन गफलत के हवाले से कोई बात उनको भी सामने नहीं नजर आई। एहलकार पुलिस के जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और हमने भी बाकायदा तौर पर सीनियर अफसरान से भी इस हवाले से बात की कि क्या ये मुमकिन है कि जो अहम मकामात हैं, जो VVIP अहम मकामात हैं, उनकी सिक्योरिटी वापस लेने के हवाले से कोई बात चल रही हो। तो उन्होंने कहा कि कतई ऐसा मुमकिन ना है, ना ही पंजाब हुकूमत की जाने से किसी किस्म की कोई ऐसी हदायत है कि जो अहम मकामात हैं वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली जाए। और बाकी जिस तरह बाकी के कोई एहतजाज के हवाले से लाहौर पुलिस के जवान शायद यहाँ से ले गए हों, तो इस तरह मुमकिन है नहीं कि इतने ज़्यादा जो एक नफरी है लाहौर पुलिस के बाद पंजाब पुलिस के पास, तो उन्होंने यहाँ से जो जवान तैनात होते हैं यहीं से लेकर जाने थे वहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं है। तकरीबन 6 एहलकार जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे एक सबॉर्डिनेट की सुपरविजन में 5 एहलकार, टोटल 6 जो हैं वो यहाँ पर तैनात होते हैं रेगुलर बेस पे। और अब जो है यहाँ पर पुलिस लाहौर के जो मौजूद है और जो लीडरशिप है पीपल पार्टी की, जिनमें जनरल सेक्रेटरी पंजाब पुलिस के एहलकार भी आ चुके हैं और यूँ बिलावल हाउस की सिक्योरिटी का जो मामला है वो बज़ाहिर संभल चुका है। पंजाब पुलिस के एहलकार भी हैं और जियाले भी जो अब से कुछ देर पहले दावा कर रहे थे कि एहलकार नहीं है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अहमर खोखर ने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया अहमर। खबर ये कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात में सियासी उमूर पर गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत ने पंजाब हुकूमत के रवैये और लीगी क़यादत की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया।
ذرائع کا کہنا ہے صدر مملکت نے وزیر اعظم کو پارٹی کے تحفظات اور شکایات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو پیپلز پارٹی کے تحفظات اور پنجاب حکومت کے بارے قیادت سے بات چیت کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے کہا پیپلز پارٹی برداشت اور رواداری کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، سیاست میں گالم گلوچ اور تکرار کے قائل نہیں۔ پیپلز پارٹی بلیک میلنگ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ پیپلز پارٹی عزت دے کر عزت لینے کی قائل ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے کہا حالیہ کشیدگی کے دوران لیگی قیادت کی خاموشی پر دکھ ہوا۔ لیگی قیادت کو سیاسی کشیدگی کا نوٹس لے کر مداخلت کرنی چاہیے تھی۔ نون لیگ پنجاب کے ایشوز پر پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت پر رضامند۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی پی اور نون لیگ کی پنجاب کے معاملے پر اہم ملاقات آج ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں جہانگیر خان۔ جہانگیر بتائیے گا ایگزیکٹلی یہ ملاقات ہوگی کب، کون کون شامل ہوگا؟ جی بالکل، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی حالیہ ملاقات کے دوران یہ بات طے پائی تھی کہ دونوں جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ پنجاب کے معاملے پر اب اکٹھے بیٹھیں گے۔ آج یہ عام ملاقات ہوگی جس کے لیے مقام اور وقت کا تعین آج صبح تک کر لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی جس میں پنجاب سے متعلق پیپلز پارٹی کے تحفظات زیر غور آئیں گے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو درپیش مسائل اور ان کے ممکنہ حل پر بات چیت ہوگی۔ پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے پر ہونے والی پیش رفت سے بھی نون لیگ پیپلز پارٹی کو آگاہ کرے گی، جبکہ پی پی اور نون لیگ میں پنجاب سے متعلقہ طے شدہ نکات پر بھی پیش رفت جو ہو چکی ہے اس پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق صدر وزیر اعظم کی ملاقات میں پنجاب کے ایشوز پر مذاکرات کا فیصلہ ہوا تھا اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نظر انداز کیے جانے پر شدید تحفظات ہے، جس حوالے سے نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کو آگاہ کیا گیا تھا اور اب یہ طے پایا ہے کہ آج صبح کسی بھی وقت حکومت کی جانب سے ان کو آگاہ کیا جائے گا کہ لاہور یا اسلام آباد میں کسی ایک مقام پر دونوں جماعتوں کے مابین ملاقات ہوگی اور پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے سمیت پیپلز پارٹی کی جو تحفظات اور شکایات ہیں ان پر غور اور ان کا حل نکالا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کراچی سے اسلام آباد روانہ۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی آج دوپہر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات متوقع ہے۔ رافع ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ رافع حسین بتائیے۔ دیکھیں، ملاقات دوپہر 1 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ ایم کیو کے وفد میں چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، گورنر سندھ کامران ٹسوری، فاروق ستار، امین الحق اور جاوید حنیف شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو کی جانب سے سندھ کے معاملات، گورننس سمیت اہم معاملات پر گفتگو ہوگی، جبکہ ایم کیو وفد کراچی سمیت حیدرآباد میں پی آئی ڈی سی ایل کے تحت ترقیاتی اسکیموں پر کام کو روکنے کے صوبائی حکومت کے اقدام پر اپنے تحفظات سے وزیر اعظم کو آگاہ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق گرین لائن پروجیکٹ کو روکنے سمیت سندھ کی صوبائی حکومت کے رویے سے بھی ایم کیو قیادت وزیر اعظم سے بات چیت کرے گی، جبکہ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ایم کیو اپنا سیاسی اور پارلیمانی لائے عمل بھی طے کرے گی۔ ایم کیو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں ترقیاتی اسکیموں پر کام روکنے کے حوالے سے ایم کیو کو شدید تحفظات ہیں اور اسی حوالے سے ایم کیو جو ہے وہ آج وزیر اعظم سے یہ ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ اس ملاقات کے لیے گورنر سندھ کامران ٹسوری خصوصی طور پر کراچی سے اسلام آباد پہنچے ہیں، وہ بھی اس ملاقات میں شریک ہوں گے اور وفاق کی جانب سے جو ترقیاتی کام اس وقت کراچی اور شہری سندھ میں جاری ہیں ان پر کیا اپڈیٹ ہے، وہ کتنا ان کا کام مکمل ہو چکا ہے، اس حوالے سے گورنر سندھ بھی وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے۔ تو ایم کیو کے جو تحفظات ہیں صوبائی حکومت کے حوالے سے وہ ایم کیو آج وزیر اعظم کے سامنے رکھنے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ رافع۔ سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری کے موقع پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی ہو گئی۔ وزارت خارجہ نے بتایا طالبان رجیم کی درخواست پر آج شام 6 بجے سے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس دوران دونوں اطراف سے تعمیری بات چیت ہوگی۔ بھی وہی جھوٹ بول رہے ہیں جو بھارت بول کر مار کھا چکا ہے۔ طالبان کے فیصلے اس وقت دلی سے اسپانسر ہو رہے ہیں۔ اس وقت کابل دلی کی پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ افغان طالبان کالعدم ٹی ٹی پی اور فتنہ خوارج کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی سوچ ایک ہی ہے، جنگ کو بڑھایا گیا تو ہم اپنی پوری قوت سے جواب دیں گے۔ پاکستان میں تخریب کاری کرنے والے خوارج اور طالبان کے ٹھکانے نشانے پر
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کابل اور قندھار میں تاک کر افغان طالبان اور خوارج کے ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ قابض افغان طالبان کی بٹالین ہیڈ کوارٹرز 4 اور 8، بارڈر بریگیڈ 5 کو نشانہ بنایا گیا۔ افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیا اور شہری آبادی سے دور اہداف کو نشانہ بنایا۔ کابل میں فتنہ خوارج کے مرکز اور قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک فوج کی ملک دشمنوں کے خلاف تابڑ توڑ جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ کرم، یوب اور چمن سیکٹر میں خوارج کے حملے ناکام بنا دیے۔ نوشکی سیکٹر کی غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی سے افغان طالبان پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ مختلف کارروائیوں میں درجنوں خوارج ہلاک، متعدد چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ پاکستانی چوکی اور ہتھیار قبضے میں لینے کا دعویٰ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ قابض افغان طالبان کی سوشل میڈیا پر پاک فوج کے ہتھیار قبضے میں لینے کی ویڈیو من گھڑت ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے پاک افغان دوستی گیٹ تباہ کرنے کا افغان طالبان رجیم کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ ویڈیو میں پاک افغان دوستی گیٹ کو ٹھیک حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان کا پاک فوج کے ٹینکوں پر قبضے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ایک ویڈیو میں یہ تاثر دیا گیا کہ T-55 ٹینک پاک فوج سے چھینا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ روسی ساختہ یہ ٹینک قابض افغان طالبان کے زیر استعمال ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کیا افغان طالبان اور خارجی اپنے 100 سے زائد کارندوں کی ہلاکت پر حواس باختہ ہیں۔ افغان طالبان رجیم بھی بھارتی میڈیا کی طرح جھوٹے پروپیگنڈا کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ افغان طالبان کی اشتعال انگیز کارروائیوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ملکی دفاع کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ ملاقات کے دوران داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے صدر کو مجموعی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ قابض افغان طالبان کے حملوں پر پاک فوج کے مؤثر اور بھرپور جواب پر صدر آصف علی زرداری نے اطمینان کا اظہار کیا۔ پاک فوج کی بہادری، استعداد اور تیاری پر مکمل اعتماد ظاہر کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے سرحدی دفاع میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کراچی میں 40 سال سے قائم افغان بستی میں آپریشن، 350 سے زائد غیر قانونی مکان اور دکانیں گرا دی گئیں۔ آپریشن کے دوران کئی افراد نے ہنگامہ آرائی بھی کی۔ متعدد حملہ آوروں کو حراست میں لے لیا گیا جن کو بعد میں وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ آپریشن میں اینٹی انکروچمنٹ، پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود تھے۔ آپریشن آج دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں معمولی تلخ کلامی پر نشے کے عادی شخص نے پڑوسیوں کے گھر پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ گھر میں موجود 2 بچے جھلس کر انتقال کر گئے۔ 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ واقعے کے بعد حملہ آور نے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق نشے کے عادی شخص نے پڑوسیوں سے جھگڑا کرنے کے بعد طیش میں آ کر پڑوسی کے گھر میں پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی۔ آتش زدگی سے گھر میں موجود 2 خواتین اور 3 بچے بری طرح جھلس گئے، جن میں سے 2 بچے دوران علاج سول برنس وارڈ میں چل بسے۔ آگ لگا کر فرار ہونے والے ملزم نے کچھ فاصلے پر جا کر تیز دھار آلے سے اپنا گلا بھی کاٹ لیا۔ واقعے میں جاں بحق ہونے والوں میں 13 سالہ فاطمہ اور 2 سالہ آیاز شامل ہیں۔ 2 خواتین اور 1 بچے کی حالت نازک ہے جو برنس وارڈ میں زیر علاج ہے۔ کراچی کی شیرشاہ کالونی میں موم بتی اور آئل کے گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ نے گودام کے ساتھ موجود متعدد گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سلمان لودھی کی رپورٹ دیکھیے۔ آگ کے شعلے، آسمان پر اٹھتے کالے بادل۔ کراچی کے علاقے شیرشاہ کالونی میں موم بتی اور آئل کے گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے اطراف میں موجود 20 سے زائد گھروں اور گوداموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے سامنے آئل کا کارخانہ تھا اور اس کے شعلے ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھے اور گیٹ کی سائل باہر آنے لگا اور اسی طرح بس آگ پھیلی فوراً۔ گودام کے 40-50 ڈرم جو ہے نا وہ آئل کے باہر نکالے، اگر وہ بھی ہوتے تو خدا نہ خواستہ پوری گلی میں آگ لگ سکتی تھی۔ 20-25 بلڈنگیں جل گئی ہیں یہاں۔ 2-3 جو آدمی ہیں وہ تھوڑے سے جل گئے، ان کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 10 سے زائد گاڑیوں نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ کروڈ آئل ہے جس کے لیے ابھی بھی کولنگ کا عمل ہمارا جاری ہے
اور آس پاس اطراف ریزیڈینشل ایریا بھی تھا، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں 5 افراد جھلس کر زخمی ہوئے، جنہیں سول بنس وارڈ منتقل کیا گیا۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیموں نے 3 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ گودام میں آگ کیسے لگی، پولیس اور فائر بریگیڈ نے تحقیقات شروع کر دی۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ نوشہرہ کے علاقے نظام پور میں انسداد پولیو ٹیم پر نامعلوم ملزموں نے فائرنگ کر دی۔ حفاظت پر مامور پولیس کانسٹیبل جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان فرار ہو گئے۔ علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا، بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے فرائض انجام دینے والی ٹیم پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے شہید پولیس اہلکار مقصود کو خراج عقیدت پیش کیا، لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ رواں سال کی چوتھی قومی انسداد پولیو مہم ملک بھر میں جاری ہے۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن ہوگی۔ مہم کا مزید احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں جہانگیر خان کی رپورٹ۔ قومی انسداد پولیو پروگرام کے مطابق 13 سے 19 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ، سندھ میں 1 کروڑ 6 لاکھ جبکہ بلوچستان میں 26 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران خیبر پختونخوا میں 72 لاکھ، اسلام آباد میں 4,60,000، آزاد کشمیر میں 7,60,000 سے زائد جبکہ گلگت بلتستان میں 2,80,000 سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم کے دوران 4 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن پولیو ہیلتھ ورکرز خدمات انجام دیں گے۔ پولیو کی مہم 13 سے 19 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس میں اپنے ہر 5 سال سے کم بچوں کو ان کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پولیو مہم کے دوران 6 ماہ سے 5 سال عمر کے بچوں کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے انہیں وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی۔ یہ مہم سیلاب سے متاثرہ علاقوں سمیت پاکستان کے تمام اضلاع میں بیک وقت منعقد کی جائے گی۔ اکتوبر کی پولیو کیمپین ہے، وٹامن اے بولتے ہیں اس کو، وہ بھی دی جائے گی۔ طبی ماہرین نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔ کیمرامین عادل شہزاد کے ساتھ جہانگیر خان، ARY نیوز، اسلام آباد۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے گڑھی یاسین میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر داخلہ ضیاء الانجا سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ آغا سراج درانی کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ کافی عرصے سے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آغا سراج درانی نے جمہوری اقدار کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آغا سراج درانی نے بطور اسپیکر سندھ اسمبلی اہم خدمات سر انجام دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سیاسی عوامی خدمات پر مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے ماہرین نے 1000 روبوٹک کولوریکٹل سرجریز کا مرحلہ مکمل کر لیا۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ اسپتال کراچی میں 1000 روبوٹک کوروریٹیکل سرجریز کا مرحلہ مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں عالمی شہرت یافتہ روبوٹک کوروریٹیکل سرجن ڈاکٹر امجد پرویز چیمہ نے شرکت کی۔ سرجن ڈاکٹر امجد پرویز چیمہ نے اس اہم کامیابی کو پاکستان میں روبوٹک سرجری کے روشن مستقبل کی علامت قرار دیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، ٹو ہائی لائٹ کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ آپ جب نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، کرٹیک بھی کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارے پیشنٹس کا فائدہ ہو۔ ماہرین کہتے ہیں یہ کامیابی جناح اسپتال کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد رسول نے جناح اسپتال کے ماہرین کی خدمات کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا، یہ صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ ہر مریض کی صحت یابی کی داستان ہے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ ہمارے زیادہ تر جو کولوریکٹل ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی میجر سرجریز اور اپنا میجر ٹیومر لوڈ جو ہے وہ روبوٹک کے تھرو کرے۔ منتظمین کے مطابق ایونٹ کا مقصد نوجوان سرجنز کو روبوٹک سرجری میں تربیت فراہم کرنا ہے تاکہ پاکستان میں جدید طریقہ علاج کو فروغ دیا جا سکے۔ تقریب میں ملک بھر سے آئے ہوئے ماہرین طب، سرجنز اور طلباء نے شرکت کی۔ کیمرامین نماز ریاض کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔